آپ لوگ کو زیادہ سائنسی گاڑی واڑی باتیں تو نہیں ہو گئی, بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یار, میں اس سے زیادہ میرے اندر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی. دیکھو ایک پیالہ لیا آپ نے, پیالہ ہی باؤل, ٹھیک ہے, اس میں سکہ رائج الوقت ڈال دیا آپ نے, یا رائج الوقت نہ بھی ہو, ایسا نہ ہو رائج الوقتی سکہ تلاش کر رہے ہو بیٹھ کے, کوئی بھی سکہ آپ نے ڈال دیا, ٹھیک ہے, اٹھنی ڈال دی, چونی, اب تو اٹھنی چونی نئی نسل بھول چکی ہے, کوئی بھی سکہ ڈال دیا آپ نے. اب آپ نے اپنی آنکھوں کو نیچے کیا یوں 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 یوں, اور یا آنکھوں کو نیچے نہیں کرو, پیالے کو اٹھاؤ, بلکہ نہیں آپ خود ہی پیالہ اپنی جگہ پہ رکھو, خود نیچے ہونا شروع ہو. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سکہ آپ کی نظروں سے غائب ہو جائے گا, وہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا, یعنی پیالے کی دیواریں آپ کے اور سکہ رائج الوقت کے درمیان حائل ہو رہی ہوں گی. وہ جو پوائنٹ اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جب سکہ غائب ہو جائے, اب اپنے آپ کو بھی وہیں رکھنا ہے اور پیالے کو بھی اسی لوکیشن, یعنی اسی لوکیشن پہ رکھنا ہے. پھر آپ نے اس میں پانی ڈالا, جیسے ہی پانی ڈالو گے نا سکہ اوپر آ جائے گا. آج بس اوپر نہیں آئے گا, ہوگا نیچے ہی, لیکن نظر آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوتا کیا ہے, پانی میں گزرنے کے بعد روشنی اپنے اینگل کو چینج کر لیتی ہے, تو جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو اٹھا دے گی. سکہ حالانکہ اوپر نہیں آیا ہے, سکہ وہیں ہے, نظر آپ کو آنا دوبارہ شروع ہو گیا, حالانکہ اپنا اینگل چینج نہیں کیا آپ نے. ہوتا یہ ہے کہ روشنی جب کثافت سے گزرتی ہے نا, کوئی بھی کثیف بھاری چیز, تو اس سے روشنی کا اینگل چینج ہو جاتا ہے. دیکھو روشنی اس سکے سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی نا, تو جب تک پیالے کی دیوار حائل تھی روشنی جا رہی ہے, روشنی یعنی اس سے ٹکرا کے آپ کی آنکھوں کو واپس ہی نہیں آ رہی. پانی نے کیا کیا, روشنی یوں آئی ہے اور اینگل چینج کر کے آپ کی آنکھوں میں پہنچ رہی ہے اور نظر آنا شروع ہو گیا. تو جب سورج غروب ہوتا ہے, مطلع اگر بالکل مغرب کا صاف ستھرا ہو, بارشیں ہوئی بھی ہو, کوئی دھول مٹی نہ ہو, تو سورج غروب ہوگا, آپ کو غروب لگے گا. لیکن اگر مطلع ابر آلود ہے, بہت زیادہ دھول مٹی ہے, تو غروب ہونے کے بعد بھی سورج بعض دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات, نظر آ رہا ہوتا ہے, تو شرعی لحاظ سے وہ غروب نہیں ہوا ہوتا. تو ایپلیکیشن میں تو وہ ٹائم لکھا ہوگا جو اوریجنل ٹائم ہے, جس میں ہو جانا چاہیے تھا, لیکن شریعت اس ٹائم کو نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے جب دیکھنے میں بھی لگے کہ غروب ہو چکا ہے, تو بعض دفعہ 1-8 منٹ کا فرق آ جاتا ہے اس سے. اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی آنکھوں کے لحاظ سے غروب ہونے میں اور کیلکولیشن کے لحاظ سے غروب ہونے میں بعض دفعہ 1-2 منٹ کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو شریعت کہتی ہے جب یقینی غروب ہو جائے, یعنی دیکھو تو بھی پتہ چلے کہ غروب ہو چکا ہے, تو وہ ایپلیکیشن سے 1-2 منٹ کی احتیاط کرنی پڑے گی. اور سنو مزید ایک احتیاط یہ کہ ایپلیکیشن عام طور پہ آپ کو کراچی میں غروب آفتاب کا ٹائم بتا رہی ہوتی ہے, ایگزیکٹ جس لوکیشن پہ آپ بیٹھے وہاں کا ٹائم نہیں بتا رہی ہوتی. دیکھو میرا ایک گھر معمار میں بھی ہے نا, میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے, یہاں پر میں نے کرنٹ لوکیشن کے حساب سے سورج غروب کا ٹائم ڈالا, کچھ اور تھا, معمار میں ٹائم ڈالا, 1 منٹ کا فرق آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ کراچی اتنا بڑا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں ٹائم کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن کا حاصل یہی نکلے گا کہ سورج غروب ہوتے ہی, آپ حدیث سے پتہ چلتا ہے افطار میں جلدی کریں, لیکن غروب ہونے کا یقین تو ہونا, اس یقین کے لیے آپ کو 1.5-2 منٹ احتیاط کرنی پڑے گی. اب سمجھ میں آیا؟ تم کوئی قرآن حدیث کے خلاف مسئلہ نہیں بتاتے. قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک عدد کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے. تو نبی تو یقیناً یہ کرتے تھے, لیکن وہاں تو دیکھ رہے ہیں نا, کیلکولیشن تھوڑی یہ دیکھ کے بتا رہے ہو گیا غروب. اب کیا ہمیں تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ غروب ہوا کہ نہیں ہوا, تو یہ ایپلیکیشن یقینی نہیں ہوتی, 1-2 منٹ کی احتیاط اس میں ضروری ہوتی ہے. اس لیے جب سورج غروب ہو تو 1-1.5-2 منٹ, میں تو 2 منٹ کی کم از کم احتیاط کرتا ہوں, کم سے کم 2 منٹ کی احتیاط لازمی کریں. سارے دن کا روزہ ہے تو 1 سیکنڈ کی بے احتیاطی سے کیوں خراب کر رہے ہو, شک میں کیوں ڈال رہے ہو اس کو. البتہ سحری کے وقت میں ایسا نہیں ہے. سحری کے وقت میں جو ٹائم ہے ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ روزہ بند کر سکتے ہیں. پوچھو کیوں؟ وہاں بھی تو کیلکولیشن کا فرق ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اب وہاں بھی تو ہو سکتا ہے 5:18 ہے, تو ہو سکتا ہے 16 منٹ پہ ہو رہا ہو اور آپ 18 پہ کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کا ایک قانون ہے, الیقین لا یزول بالشک. یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی. صبح صادق میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہے ابھی رات ہے, جو چل رہی ہے کیا ہے وہ رات. جب تک صبح کا یقین نہیں ہوگا, شریعت کہتی ہے رات ہی ہے, یہ
تبھی حدیث میں آتا ہے کوئی مؤذن کی اذان سنے اور پیالہ ہاتھ میں ہو نا دودھ کا فوراً پی لے، وہ فوراً پی لے، اس میں احتیاط کا حکم نہیں دیا، بس پی لو جلدی سے. تو کیا مطلب ہے؟ رات یقینی ہے، رات کا ختم ہونا ابھی یقین نہیں ہے. تو جب تک رات کے ختم ہونے کا اور صبح صادق کے شروع ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا تو وہ رات ہی سمجھی جائے گی اور یہی سمجھا جائے گا ابھی صبح کا وقت شروع نہیں ہوا. لیکن جب ایک دفعہ دن شروع ہو گیا تو اب غروب آفتاب میں جب تک دن کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک روزہ افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں؟ خاندانی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہاں تو اب دن چل رہا ہے نا، سورج غروب ہے یا نہیں ہے اس میں شک ہے. اصل تو یہ کہ غروب نہیں ہے کیونکہ اب تک تو غروب نہیں تھا. تو جب تک غروب ہونے کا یقین نہیں ہوگا آپ روزہ افطار نہیں کر سکتے. اور ادھر الٹا معاملہ ہے، جب تک رات کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہوگا رات ہی سمجھی جائے گی. چھوڑ دو رہنے دو یار ایسی چیز. میرا رات خراب ہونے کی وجہ سے بیوی مستقل لڑتی ہے. ہم کیا سنا رہے ہیں ان کو؟ شادی، بیوی، پھڈے، فلکیات کے مسائل حل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے. یہ کہہ رہے 18 ہو یا 15 ڈگری ہو میری بیوی کو ٹھیک کرو، احتیاطاً دیر سے روزہ افطار کرو، جلدی افطار کرو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میری بیوی کو ٹھیک کر دو. کہہ رہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے بیوی بہت لڑتی ہے، تانے دیتی ہے، میں کیا کروں؟ مالی حالات جب خراب ہوتے ہیں تو بیگم کے تانے ہی سنتا ہے آدمی. تو بیگم کو چاہیے، شریک حیات ہے نا، گرل فرینڈ تھوڑی ہے وہ، شوہر کے دکھ درد میں شوہر کا ساتھی بنے، کچھ کم پہ گزارا کرے وہ اگر میاں کے حالات صحیح نہیں ہیں. لیکن حالات اپنی حماقتوں سے اگر خراب ہیں، بعض دفعہ اپنی سستی سے بھی خراب ہوتے ہیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیسے اپنے دل میں دین کی محبت ڈالیں، کیونکہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں نماز میں اللہ کے نزدیک لوگوں کی طرح دل لگانا ہے. سوال نمبر 2، مجھے آپ سے ملنا ہے، یعنی میرے ذاتی سوال پوچھ رہے ہیں جو بھائی بعد میں ابھی جمعے کے بعد نہ ملا کریں، بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں. اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت میں زیادہ دل لگاؤ، ذکر کرو، نماز زیادہ پڑھو. سب سے زیادہ دعا اور نماز، یہ دو چیزیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. آپ کو میرا تو دل نہیں لگتا، تو نہیں لگتا پھر بھی پڑھو تو لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے سارے بہن بھائی زکوٰۃ تک نہیں نکالتے، اور کوئی میرے سارے بہن بھائی ہیں پیسے والے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتے. میں اکثر پھنس جاتا ہوں، میں بیمار بھی رہتا ہوں، گھر بھی کرایہ کا. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بہن دیتے نہیں، غیر فقیر سمجھتا ہے. یار یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنے سگے بھائی بہنوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایک آدھ بھائی سونے کے نوالے کھا رہا ہوگا، دوسرے کے پاس پان گٹکے کے پیسے بھی نہیں ہوتے. یہ بہت بری بات ہے، قطع رحمی ہے. یہ بھائی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بھائی بہنوں کے حالات کا خود سے جائزہ لیتا رہے کہ کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، ورنہ قطع رحمی کا گناہ ہوگا. یہ یاد رکھو، غریبوں کو پالنا حکومت کی تو ذمہ داری بعد میں ہے، پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے. گناہ گار ہوں گے اگر نہیں کرتے. مجھے اٹلی جانا ہے ماسٹرز کے لیے، لیکن اس کی اسکالرشپ کے لیے کچھ ڈاکومنٹس بنوانے پڑیں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. جائز نہیں بھائی جھوٹے ڈاکومنٹس بنانا. لیکن کہتے ہیں رہنمائی، اگر وہ جو فائدہ ہوگا اس سے مجھے وہ حلال ہوگا حرام ہوگا؟ جاب جو کرو گے آپ اور جاب سے جو تنخواہ آئے گی وہ تو حلال ہوگی اگر وہ جاب جائز ہے. باقی ڈاکومنٹ جھوٹے بنوانا جائز نہیں ہوگا. کوئی جھوٹے ڈاکومنٹ بنوا کے جاب کرتا ہے نا تو اس سے جاب کی ارننگ حرام نہیں ہو جاتی. جھوٹے ڈاکومنٹس بنوانا گناہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو. ارننگ کا تعلق اس سے کہ کر کیا رہے ہو، کام کیا کر رہے ہو. جائز کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ جائز ہے، حرام کام کر رہے ہو تو اس کی ارننگ حرام ہے. 5 وقت نماز سنت موقدہ کتنی اور نماز جمعہ کی سنت موقدہ کتنی ہے؟ فجر سے پہلے 2 سنت موقدہ، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2. یہ ٹوٹل سنت موقدہ ہے. اور جمعے سے پہلے بھی 4، جمعے کے بعد بھی 4. بعض علماء کہتے ہیں 6 ہیں. دونوں قول ملتے ہیں، لیکن آسانی دینی چاہیے نا لوگوں کو. پہلے جمعے میں لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے آتے ہیں، پھر امام صاحب کی تقریر سنتے ہیں، پھر خطبہ سنتے ہیں، پھر بیان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں، تو تھک جاتے ہیں برے طریقے سے. تو اس لیے دونوں قول ہیں. بہت سے علماء 6 سنتیں کہتے ہیں، لیکن میں آسان والے قول کو ہی پبلک میں شائع کرتا ہوں کہ 4 سنتیں بھی پڑھ لو اس زمانے میں بہت ہیں. باقی 2 پڑھ لو، پھر غریبی ہیں جتنی مرضی پڑھ لو بیٹھ. مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ مرنے والے کے بھائی کی کفالت میں آ جاتی ہوں تو قرآن حدیث میں کیا حکم ہے؟ اچھی بات ہے بھائی، یہی ہوگا. جب بھائی مر گیا تو چچا باپ کے قائم مقام ہے، اسی کی کفالت. اگر بڑا بھائی ہے تو وہ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر چچا ہے. وراثت سے ہٹ کر اگر ان کے والد کا مال ہو، اس میں کسی دوسرے رشتہ دار کا حق ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ کوئی بھی نہیں حقدار ہے. جتنا مال ہے وہ سارے کے سارا ان بیٹیوں کو ملے گا. ہاں بیٹا اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میت کے والدین بھی نہیں ہے تو پھر میت کے بھائی اور بہنوں کو ملے گا. 2/3 بیٹیوں کو دے کے جو بچے گا وہ میت کے بھائی بہنوں میں.
مرنے والے کی بیوی سارا مال سب اپنے قبضے میں کر لے، اس کے وارثوں کو نہ دے، تو اس کے